अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उदरान बड़ाच। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम कार सबसे पूछेंगे कि बच्चों को नफ्सियाती मसाइल बनने की क्या वजूहात हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम कार साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कार साहब, इस हवाले से बताइएगा। अदनान भाई, बच्चों के हवाले से जो तरबियत का तरीका और जो उनकी ज़हनी तरबियत और हर लिहाज से तरबियत का तरीका जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, उससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। आप देखें कि उस मुआशरे में जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरबियत की, वहाँ पर देखें कि हुजूर यहूदियों के बच्चों के साथ प्यार कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के बच्चों को उठा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। ये क्या था? ये रवैया, ये पॉजिटिविटी किस चीज़ की अलामत थी? और वो बच्चा, वो जब बीमार होता है, चंद दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात नहीं होती, आप पूछते हैं, बताया जाता है वो बीमार है, आप उसके तीमारदारी के लिए जाते हैं और देखते हैं कि बच्चा तो ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है। प्यार से कलमा पढ़ने के बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज लिए कहते हैं, वो कलमा पढ़ लेता है। तो ये क्या तरबियत ने असर किया उसका? वो ज़हनी तौर पर उसको बदल दिया, उसके माइंड को बदल दिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था। हमारे यहाँ माशरे में बच्चों को सबसे पहले तो वालिदैन प्रेशराइज बहुत करते हैं। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आपको गलत को गलत कह के रोकना नहीं चाहिए, बल्कि रोकना चाहिए, बच्चों की तरबियत का हिस्सा है। ये वालिदैन पर एक तरह से बच्चों का फ़र्ज़ है, वालिदैन पर फ़र्ज़ है, बच्चों का हक़ है कि आप उनकी तरबियत अच्छे से करें। मैं पिछले दिनों एक आलिम दीन को सुन रहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक बुज़ुर्ग आया, उसने कहा जी कि मेरा बच्चा मेरे से बदतमीज़ी करता है। जवान बेटा था वो। उसके हज़रत उमर ने जब उसको बुलाया ना, उस नौजवान ने कहा कि मेरे बाप से पूछे, इसने मुझे मेरा बचपन में तरबियत कैसी की, मुझे माहौल कैसा दिया, मुझे वो चीज़, वो मेरी माँ जो इसने मुझे ला के दी, उसने मेरी तरबियत कैसी की। तो वालिद का हक है, वालिदैन का हक है कि औलाद की तरबियत में उनका अहम किरदार है। अगर आप बच्चों को बहुत ज़्यादा हरासा करेंगे, खौफज़दा रखेंगे, टॉर्चर करेंगे, याद रखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार का तरीका कितनी शफकत है। आप पढ़ें, आप हैरान रह जाएं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो तरीका ये था, नवासे, वो सुभान अल्लाह क्या उनकी शान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए होते, आकर अगर ऊपर बैठ जाते तो हुजूर सजदे से नहीं उठते थे। ये तरबियत थी, ये मोहब्बत थी, ये रवैया था बच्चों के साथ। और हमारे उलट बना पड़ा है। मस्जिद में बच्चा थोड़ी सी कोई शरारत कर दे तो या तो मौलवी साहब उठते हैं, उठ कर उसके चार लगाते, नहीं तो फिर कोई नमाजी माशाल्लाह ऐसा बुजुर्ग ज़रूर बैठा होता है जो उठता है, या उनको गालियां देना शुरू कर देता है या उनको बुरा भला कहता है। बच्चे मस्जिद से वो टूट जाता है उनका रिश्ता। नफ्सियाती मसाइल बनने की एक वजह, बिला वजह का टॉर्चर, बिला वजह हर बात पे उनको काटना, उनकी हर बात को गलत कहना, अपने आप को ज्यादा उधर बनाना कि मैं ज्यादा जानता हूं। बच्चों को आप जब तक उनको एक तरह से मोटिवेट नहीं करेंगे, एक तरह से उनकी पॉजिटिव चीज़ों को सराहेंगे नहीं, वो बच्चे ढीठ रैक हो जाएंगे, वो बच्चे सोचना बंद कर देंगे। आप उनकी एक चीज़ पर उनको कहते हैं ना बेटा बहुत अच्छी बात है, वो ज़्यादा काम करेंगे, वो ज़्यादा अपने माइंड को लगाएंगे, पॉजिटिविटी जो है उसको मुख्तलिफ कामों में ज़्यादा लगाएंगे। हमारे मुआशरे में मसाइल ये है कि बाप, आप 10 साल पीछे चले जाए ना, तो बाप बच्चों को उठाते नहीं। 20 साल चले जाए पीछे, 10 साल नहीं 20 साल चले जाए, बाप बच्चों को उठाते नहीं थे। वो बड़ा सख्त रवैया, बाप के सामने हम बात नहीं कर सकते थे। मतलब एक कैफियत थी ना जो माशरे में दी गई, माहौल ही ऐसा बन गया, माहौल ऐसा बना है। लेकिन उसका असर कितना पड़ता है बच्चे पर, यकीन करें उससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। जब आप मेंटली तौर पे बच्चे को टॉर्चर करते रहते हो ना, मैं पिछले दिनों एक साइकेट्रिस्ट साहब डॉक्टर है मेरे दोस्त, उनके साथ बैठा हुआ,
میں ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ پرابلم مسائل کس طرح کے مریضوں کے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا ہراساں؟ اس نے کہا مینٹلی طور پہ ہراساں۔ وہ بچوں کو کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ ان کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، شیزوفرینیم کی بیماری لگ جاتی ہے، وہ مختلف آسٹریلیا کی بیماری میں آگے چل کے مبتلا ہو جاتے ہیں، مختلف کیفیات ان پر ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا بن رہی تھی؟ شروع سے مینٹلی ٹارچر، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار، ڈیلی بن گیا ان کا اصول، بچے کی ہر بات پر ڈانٹنا، ہر بات کو کاٹنا۔ ہاں آپ تربیت کریں اچھے، آپ کا رویہ ہی اتنا پازیٹیو ہو، میں یقین کریں کچھ لوگ میں دیکھتا ہوں کہ ان کی تربیت دیکھ کے نا رشک آتا ہے، وہ بچے کو ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں اتنے پیار سے کہ بندہ کہتا ہے یار کمال طریقہ ہے ان کا ڈانٹنے کا سٹائل بھی، بچے کو بیٹا اچھا پازیٹیو رویے وہ طریقے سے۔ جب آپ بچے کو یہ سکھا رہے ہیں، ماں اونچی اونچی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، سکھا رہی ہے، ایسے کر دوں گی، میں تمہیں ماروں گی، میں تمہیں یہ کروں گی، تم یہ ہو وہ، گھر سے یہ سیکھے گا، باہر جا کے یہی کرے گا۔ اور اگر وہ مینٹلی طور پہ اس چیز کو اپنے دماغ پر بنانے لگ گیا، لینے لگ گیا، وہ روتا نہیں ہے، سن کے سہم جاتا ہے، ایک وقت آئے گا اس کی یہ کیفیت جو مینٹلی طور پہ اس نے کام اس کے دماغ نے کرنا ہوتا ہے وہ رک جائے گا۔ صحیح بات۔ ان چیزوں کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ ہر بچے کی ذہنیت اور طرح کی ہوتی ہے، کوئی زیادہ لے جاتے ہیں آپ نے۔ ہاں اس میں مختلف ہے، کچھ بچے رونے لگ جاتے ہیں نا، جو وہ ایک طرح سے مطلب بہتری یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا وہ پریشر جو ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، وہ جو کیفیت ان پہ مطلب۔ لیکن جو بچے فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی ایک کنڈیشن یہ آ جاتی ہے کہ ان کے سمجھنے کی، کام کرنے کی جو ہے نا وہ کیفیت، کیپیسٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بڑے مسائل جنم لیتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمارا بچہ یہ ہے، یہ بھائی شروع میں آپ نے یہ کیا، شروع میں آپ نے ایسا رویہ اختیار کیا، شروع میں آپ نے کچھ ایسے کام کیے، تو وہ کاموں کی وجہ سے آپ نے جو جس طرح کی تربیت بچے کو دی۔ میں سے لوگ پوچھتے ہیں جی کچھ بتائیں کہ ہمارا بچہ نا نیک بن جائے۔ میں نے کہا آسان طریقہ ہے، آپ نیک بن جائیں بچہ نیک بن جائے گا۔ کہتے ہیں یہ کیا بات؟ میں نے کہا ہاں، آپ آج کے بعد اپنے گھر میں یہ اصول بنا لیں کہ کوئی بندہ جھوٹ نہیں بولے گا، آپ اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں۔ ہماری عادت بن چکی ہے، ہم بچے کو سکھاتے ہیں کہ جولی پھیلا کے تو وہ بکری کو یا کسی چیز کو، گھوڑے کو دھوکہ دینا تو ہم بچے کو خود سکھاتے ہیں۔ آؤ باہر چلے، میں تمہیں چیز لے کے دوں گا، بعد میں نہیں دے کے دیتے، یہ دھوکہ تو ہم خود سکھاتے ہیں۔ تربیت ہم شروع سے خراب کرتے ہیں، بچے کو چھیننا تو ہم خود سکھاتے ہیں۔ دیکھیں نا، بڑے بچے کو کہتے ہیں کہ مجھے پکڑو اور کہو کہ بابا میرے ہیں، ٹھیک ہے، اور چھوٹے بچے کو کہتے ہیں کہ تم مجھے پکڑو۔ اب وہ چھیننے کی کیفیت، عادت تو خود سکھا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی بچوں میں یہ چیزیں ہم نے خود پیدا کی ہیں۔ بچوں میں آپ جو رویہ پیدا کریں، یقین کریں والدین کے بارے میں، استادہ کے بارے میں، جو تربیت آپ کو گھر میں ملتی ہے نا، جو رویہ ملتا ہے، جو عزت دینے کا طریقہ ملتا ہے، وہ آپ کا وہ بہت ساری چیزوں پر کام کرتا ہے۔ وہ آپ کا طور طریقہ بدل دیتا ہے، وہ آپ کی مینٹلی قوت بدل دیتا ہے، دماغ کا وہ کام کرنا اس پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ وہی چیز بچوں کو مارو پیٹو، چیخو چلاؤ، ہراساں کرو، پریشان کرو، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بچے کی مینٹلی ہیلتھ پر بڑا اثر انداز رکھتی ہیں۔ ہاں آپ روکے طریقے کے ساتھ، عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بچے کو اس کی نظر میں نہ گرا دیں کہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تو کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ بچہ کچھ بھی نہیں ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے اوپر کام نہیں کرتا۔ جب بچے کو عزت ملتی ہے نا، عزت، یقین کریں وہ ویسا بن کے دکھاتا ہے۔ میرے ایک ٹیچر تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کوئی اتنا اچھا میٹرک کی بات کر لیں یا اس سے پیچھے کی بات کر لیں، کوئی بہت مطلب پڑھنے والا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لاپرواہ ضرور تھا، لیکن الحمدللہ میں ذہنی طور پہ مطلب مضبوط تھا کہ میں کچھ بھی دیکھتا تھا تو مجھے یاد ہو جاتا۔ لیکن لاپرواہی کام اتنے کہ وہ نا انہوں نے مجھے بریلینٹ اسٹوڈنٹ کا گروپ تھا نا، اس میں بٹھا دیا۔ کلاس کے 3 حصے کیے، درمیانہ پڑھنے والے جو صرف
وہ ویسے ہی پڑھنے والے ہوتے ہیں تو 3 انہوں نے مجھے اس گروپ میں بٹھایا. میں اب اس گروپ میں بیٹھنے کی وجہ سے لاپرواہی چھوڑ گیا. میں نے ان کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا, اس لیول پہ آپ کام کرنا شروع کر دیا. میں چل پڑا پڑھائی میں. تو یہ کیا تھا, انہوں نے ایک مطلب میرے اندر وہ پوزیٹیوٹی ایڈ کی اور مجھے اس لیول پر لائے. بچے کو جب ہم اتنی عزت دیں گے نا کہ اس کو ایک عزت کے مقام پر لائیں گے کہ بیٹا تو کر سکتا ہے, تو بچے میں وہ چیزیں خود بخود پیدا ہوں گی. صحیح بات. جب بچے کو ٹارچر کریں گے اور کہیں گے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بچے میں وہ ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گی اس کی صلاحیتیں. تو ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے مختلف مسائل, نفسیاتی مسائل بھی جنم لیتے ہیں. تو جب بندہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شر سے محفوظ رکھتے ہیں. بہت شکریہ سر. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک لیے اللہ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم